افنان نے پولیس کی حراست میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ افنان نے یہ بھی بتایا کہ جناب حادثے کے بعد ابراہیم کو ہاتھ میں چوٹ آئی، سعد کو گردن کے اندر چوٹ آئی، جبکہ علی عبداللہ جو پیچھے بیٹھا تھا اس کو بھی چوٹ آئی، اور اس حادثے کے نتیجے میں اس کی پیٹھ پہ بھی چوٹیں آئی ہیں۔ لیکن اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا اس کا شوق ہے اور یہ پہلی بار اس نے کام نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ اس نے ایک اور عمل کا اعتراف کیا ہے جو کہ پاکستان کے اندر قانونی طور پر ممنوع تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر بائکوں پہ دیکھا ہوگا لوگ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ون ویلنگ کرنا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، اس میں حراست بھی ہوتی ہے، اس میں گرفتاری بھی ہوتی ہے، اور اس نے بھی گاڑی کی ڈرفٹنگ کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اور جس دن یہ حادثہ پیش آیا اس دن یہ اسی طرح کا کرتب دکھا رہا تھا۔ اس نے خود یہ بات بیان کی ہے۔ اس نے پولیس کی حراست کے اندر 6 افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے جو انکشاف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں جناب میں اس فریم کے ساتھ اور اس طرح سے ویڈیو نہیں بناتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو اپنے اندر کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے میں نے اس طرح سے ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ 10 منٹ بعد میرا اپنا شو شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے افنان حادثہ کیس کے حوالے سے، یقین جانیے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے میں نے دیر نہیں کی اور سوچا کہ سب سے پہلے اس پر ویڈیو بناؤں اور آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کی افیکشن، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے احساسات، لوگوں کے سینٹیمنٹس اب اس کیس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو لوگ یہ دعا کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو اس حادثے کے اندر 6 افراد مرے ان کے لواحقین کو انصاف ملے، جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے 6 افراد کو، جس میں 4 ماہ کا ایک بچہ شامل ہے، جس کا یقین جانیے اس سے زیادہ دکھ یقین کریں مجھے اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ 4 ماہ کا بچہ یار، اس کو بے دردی کے ساتھ اس حادثے کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ متاثرین کو انصاف ملے اور قاتلوں کو سزا ملے، ان کے لیے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ میرے پاس ابھی جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں نا، میرے پاس یہ لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ کو ذرا ڈائریکٹ ایسے پڑھ کے، کیونکہ ہمارے پاس ٹکرز آ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے رپورٹرز فائل کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا خبر ہے کیا نہیں ہے۔ جناب ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ اور یہ واقعہ، ملزم افنان شفقت نے دوران تفتیش اکثر گاڑی، یعنی اکثر و بیشتر جو گاڑی چلاتا ہے، تیز رفتاری سے چلانے اور ڈرفٹنگ کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم افنان شفقت کا عمر کے تعین کا ٹیسٹ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی کی جانب سے پولیگراف اور فوٹوگرامیٹریکل ٹیسٹ کی تاریخ بھی مل گئی۔ پہلے میں آپ کو تمام چیزیں بتا دوں کہ کیا ہمارے رپورٹر نے دیا، پھر اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو میں جڑے رہنا ہے کیونکہ آج آپ کے لیے اس ویڈیو کے اندر کافی زیادہ انفارمیشن موجود ہے۔ پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی کی جانب سے پولیس کو ٹیسٹ کے لیے بلایا گیا۔ ملزم افنان شفقت کے ٹیسٹ کی رپورٹ چند روز میں موصول ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی بتایا کہ ابراہیم کو ہاتھ میں چوٹ لگی، جس میں ہاتھ میں پٹی بندھی تھی یہ حادثے کے نتیجے میں، سعد کو گردن میں لگی، اور افنان جو گاڑی چلا رہا تھا اس کو پیٹھ میں لگی، اور جبکہ علی عبداللہ کو بھی چوٹ لگی ہے۔ یہ چاروں دوست جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ لیپ ٹاپ کے پیچھے اسکرین ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر چھپ گئی ہیں، میں ابھی ہلاؤں گا تو پھر فریم ہل جائے گا، اس لیے میں ڈیٹیل میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بھی تو میرے پاس جو یہ چیزیں نکل کر آئی ہیں، جناب افنان نے اعتراف جرم کر لی، جرم کا اعتراف کر لی۔ ڈرفٹنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس میں کہا نا کہ آپ کو اکثر تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانے اور ڈرفٹنگ، آپ نے اکثر ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا وہ گاڑی کو پیچھے سے گھما رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو عیاش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، امیر زادے ہوتے ہیں، جن کے پاس گاڑیوں کی کمی نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، طاقت کی کمی نہیں ہوتی، وہ گاڑیوں کے ساتھ ایک کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کرتب دکھانے کو جناب ڈرفٹنگ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ ون ویلنگ کہتے ہیں نا بائک کے اندر، اسی طرح گاڑی کے اندر ڈرفٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا جناب میں اکثر و بیشتر والد صاحب کی گاڑی لے کر آنے کے بعد میں ڈرفٹنگ کرتا ہوں، اور میں تیز رفتاری گاڑی چلانے کا شوقین ہوں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پولیس کی رپورٹ ہے جو میرے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے، پولیس کی رپورٹ ہے، اور اس میں اس نے یہ اعتراف کیا ہے۔ اس کو اعتراف کرنے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ پولیگراف ٹیسٹ کی منظوری مل گئی ہے۔ پولیگراف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک مشین رکھی ہوتی ہے، آپ کا ہاتھ ایسے کرتے ہیں، بلڈ پریشر کے لیے آپ کی مشین لگاتے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ پہ لگاتے ہیں، 10 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو سوالات کرتے ہیں اور سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہوتے ہیں، اور جب آپ سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، سانس اوپر نیچے ہوتی ہے،
بلڈ پریشر، بہت ساری چیزوں کا کنٹرول دیکھتے ہیں کہ یار اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے، اور مشین اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگاتی ہے کہ آپ کا جو جواب ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی سچ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ بھائی میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوں، اور آج سے نہیں ایک طویل عرصے سے چلا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پولیگراف ٹیسٹ، اس کے علاوہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ مجھے ایگزیکٹ اس ٹیسٹ کا نام نہیں پتا، لیکن اس میں میڈیسن آپ کو دی جاتی ہے، نشے کی حالت میں آپ ہوتے ہیں، اس قدر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ بے ہوشی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بے ہوش نہیں ہونے دیا جاتا، آپ نیم غنودگی میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ غنودگی کے اندر آپ کی حالت ہوتی ہے، اور اس میں آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اکثر جو نیند کے اندر انسان بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچ بولتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، دماغ آپ کا سو رہا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا ان سوالات کے صحیح جوابات دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کرنے کی بھی تیاری اس کی مکمل کر لی گئی ہے، اس کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب شاید میں اس ساری صورتحال میں بچ نہیں سکوں گا، میں بچ نہیں پاؤں گا، اس لیے اس نے تمام چیزوں کا اعتراف کر لیا۔ میں نے آپ کو جب سے یہ خبر بنا رہا ہوں، میری ہر خبر اللہ کا شکر ہے اس سارے معاملے کے اندر سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب یہ گاڑی کے ساتھ باقاعدہ ایک آرٹسٹ، آپ کہہ لیں آرٹسٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا آرٹ کریں تو یہ آپ کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے۔ جو چوری کرتے ہیں اور بڑی صفائی کے ساتھ چوری کرتے ہیں ان کو بھی آپ آرٹسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ چوری کرنے میں آرٹ، ان کی آرٹ کے اندر مہارت ہوتی ہے، اس کو بھی آپ آرٹسٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ گاڑیوں کے ساتھ ڈرفٹنگ کرتا تھا، یہ گاڑیوں کی سپیڈ کافی زیادہ، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے محلے داروں نے انکشاف کیا کہ یہ ہوٹر بجاتے ہیں گاڑیوں کے اندر، بدتمیزیاں کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، اور ہر دفعہ تو آپ کی قسمت اچھی نہیں ہوتی نا، کسی نہ کسی دن آپ کے ساتھ کوئی ایسا انہونی والا واقعہ پیش آ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اور آپ نے اپنی زندگی تو تبدیل کر لی، آپ نے ساری زندگی اب جیل کے اندر تو رہنا ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جو رفاقت صاحب ہیں جنہوں نے اپنے 6 افراد اپنے گھرانے کے کھوئے، یار ان کا اندازہ لگائیے کہ یار وہ کس کرب میں ہوں گے اس وقت، کس پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ اسپیڈ اتنی زیادہ نہیں تھی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی بھی لوگ مجھے میسج کر کے اس کی بے گناہی کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے رابطے میں رہتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہیں بھی دیکھیں، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پر، یا پھر یوٹیوب پر، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ مجھے SalmanAhmedZA جو میرا اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ فالو کر لیجئے۔ لوگ میسیجز کر کر کے اس کی بے گناہی کے لیے مجھے کنونس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار اللہ نہ کرے یہ واقعہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ بھی، کیا بولوں یار میں۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔